دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ اور بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس بے انتہا مال و دولت تھی، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف بہت مالدار تھا بلکہ دنیا کا سب سے انوکھا اور الگ مزاج رکھنے والا شخص بھی تھا۔ اس کی دولت کا آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ قرآن پاک میں ایک شخصیت کا ذکر آتا ہے جس کا نام قارون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے حساب دولت، خزانے اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ درکار ہوتے تھے۔ ذرا سوچئے، اگر صرف چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے تو اصل خزانے کا حجم کیا ہوگا؟ روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس لیے دین کا علم بھی حاصل کر چکا تھا۔ وہ پہلے ایک اچھا انسان تھا، خوش اخلاق اور نرم دل، لیکن جیسا کہ اکثر لوگ مال و دولت کے بعد بدل جاتے ہیں، ویسا ہی قارون کے ساتھ بھی ہوا۔ دولت آتے ہی وہ غرور میں آ گیا، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن بیٹھا اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ قارون سونا بنانے کا ماہر تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتا اور دگنا وصول کرتا۔ اس طرح وہ وقت کے ساتھ ساتھ مصر کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو۔ حساب لگایا گیا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون کو لالچ آ گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر ان کی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ اس نے تو حد ہی کر دی۔ ایک عورت کو بہت سا مال دیکھ کر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلط الزام لگائے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عوام سے خطاب کر رہے تھے تو قارون نے سب کے سامنے الزام لگا دیا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے اس سے کہا، تجھے اللہ کا واسطہ سچ بتا، وہی اللہ جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا، سمندر میں راستے بنائے اور تمہیں نجات دی، اب سچ کہو حقیقت کیا ہے؟ یہ الفاظ سن کر عورت کانپنے لگی اور مجمع کے سامنے سچ بول دیا، قارون نے مجھے بہت پیسے دے کر کہا تھا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگاؤں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون نے تیری نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا ہے، اسے اس کے انجام تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ زمین نے قارون کو پکڑ لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا حکم دیا تو قارون کمر تک زمین میں دھس چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور قارون اپنے گھر اور تمام خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، وہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن وہ چیزیں ان کے گلے میں توق بن جائیں گی اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ ال عمران آیت 180۔ تو پیارے دوستو، قارون جسے اللہ تعالیٰ نے علم، دولت اور ایمان سے نوازا تھا، وہ دولت کے نشے میں چور ہو کر نافرمان بن گیا اور آخر کار اللہ کے حکم سے زمین میں دھنسا دیا گیا۔